سارے دوست احباب محبت نال درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک دفعہ اور درود شریف دا بیعت کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے وعدہ دے مطابق تھوڑا حضرات دی خدمت پہنچا دیتا ہے۔ تساں دوستاں دی محبت اور پیار اتنے مشکل حالات دے اندر اللہ پاک نے محض اپنی رحمت نال حاضری دی توفیق بخشی۔ رمضان المبارک اپنے اخیر تے ہے، انہاں لوگوں واسطے دعا گو ہاں جنہوں اللہ پاک نے رمضان شریف تے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔
اور رمضان المبارک دے احترام و اکرام دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک انہوں دی اس محنت کو قبول و مقبول فرمائے اور آخرت دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دی تلاوت اپنے اختتام تے پہنچی کہ قرآن مجید ختم ہو گیا۔ رمضان شریف ایک قرآن مجید دا ختم سننا اے سنت علیحدہ، اور پورے رمضان ایک قرآن مجید سننا اے علیحدہ سنت ہے۔ ساڑیاں کچھ مجبوریاں ہوندیاں، اس واسطے بندہ کوشش کرتا ہے چلو پہلے ختم ہو، بیاہ دن پہلے ختم ہو۔ بہتر تو ہے کہ 29 دی رات نو ختم ہو جائے۔ تو خیر اللہ قبول فرمائے۔ باقی جڑے لوگ اس اللہ دی خصوصی رحمت مغفرت کو محروم ہو گئے، اللہ انہوں نے اس نقصان دی تلافی دی توفیق عطا فرمائے اور یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ساڑا کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے دا رمضان شریف ایک روزہ رہ ونے تے بعد دے اندر وہ قیامت تک روزے رکھیندا رہے تو جڑا رمضان ایک روزہ آئی اتنا ثواب اس نوں نہیں تھیندا۔ اور تساں آپ سوچو جہاں پورا مہینہ رہ گیا وہ کیا بنتی۔ کلمہ تو اس پڑھے مسلمان تو سرندے پھر قدر کوئی نہیں۔ کھوجے اللہ روزے والے کو آتے تو سگریٹ نہ پی سے تین تو روزہ ہو سی، مذاق کر۔ والد صاحب سنیں دے ہوتے ہیں بھی جہاں کراڑ اتھے رہنے نا کراڑ تے رمضان شریف دا مہینہ شروع تھی گیا تو گھراں چاہتے ہیں بے مسلمانوں دا روزہ دا مہینہ شروع تھی گئے تساں گھراں چ دین روٹی چھوٹی نہیں پکاونی بھا نہیں بالنی۔ کون آدھے ہیں کراڑ کراڑ وہ جڑے بھاری ملک چ لگے گئے گھراں چ کیا آدھے ہیں مسلمانوں دا رمضان دا روزے شروع ہو گئے تساں گھراں چ ہن بھا نہیں بالنی روٹی ڈی نوں نہیں پکاونی جو انہاں دے دل نوں تکلیف پہنچی۔ اندازہ لاؤ تساں ایک مجوسی آدم مذہب مجوسی رکھن والا مجوسی مذہب وہ ہوندا جڑا بھا دی پوجا کردے ہیں اپنا معبود اور الہ عبادت دا حقدار بھا کو سمجھے دیں۔ بھا بالی پھر اگو سجدے کیتے ادھے کو ہاتھ پھیلایا اس نے مشکل کشا سمجھا اس نے حاجت روا سمجھا اس نے آدھے مجوسی۔ مجوسی مذہب رکھن والا ایک بندہ تے ادھے بیٹے نے رمضان شریف مسلمانہ دے سامنے کھاونا شروع کر دیتا تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو مارا کہ تیں مسلمانہ دی کہ دل نو تکلیف پہنچائیے اور انہاں دے رمضان دے مہینے تیں کیوں کھادا پیتا ہے۔ خیر دی اس مجوسی تے موت آ گئی۔ اس علاقے دا جڑا مسلمان عالم ہے نا اس نو خواب وچ ملا وہ بندہ مجوسی تے اس پوچھا اسا کا سنا اسا کا جنت پہنچ گیا۔ بھی تو کیویں جنت پہنچ گئے تو مجوسی مذہب غیر مذہب رکھتا ہے بے دین۔ اس آکھا میں جڑا پتر نو رمضان دے احترام واسطے مارا ہے نا بے مسلمانہ دی تے دل نو شکایت تکلیف پہنچائیے اللہ نے مرن تو پہلے میں نو ایمان دی دولت دے دیتی۔ اس واسطے بندے نے پتہ تو نہیں ہوندا کہ آخری بندہ مرد لے کیا ہو دی حالت کیفیت ہے، وہی نال تو پتہ لگ سکتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اسا رمضان شریف دے روزے بھی رکھوں، رمضان شریف کے اندر نماز تراویح بھی ادا کروں اور دے احترام دا بھی خیال رکھوں۔ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہاتھی چو چلی گئی تو وقت ہاتھے نہیں آمنی ہے۔
احساس پیدا کرو اپنے دل کے اندر، قدر ہی دی پیدا کرو کہ اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ زندگی اللہ پاک دی کہ نعمت ہے، نعمت۔ دو صحابیان، نبی پاک دے صحابیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ پہلے شہید ہو گیا، ایک بندہ سال بعد اپنی موت نال مویا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب ڈٹھا بھئی جیڑا پیچھے سال مویا نا وہ جنت وچ پہلے لگا گیا ہے، تو جیڑا سال پہلے شہید تھیا گیا وہ جنت وچ پیچھے گیا۔ حالانکہ شہیدہ بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اپنا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو نبی پاک نے فرمایا اللہ دا بندہ وہ سال دی عبادت دا تے خیال نہیں کیتا کہ جیڑا سال پیچھے رہے تے سال دیا نمازاں تے رمضان شریف دے روزے رکھے سے نا، دی وجہ تو جنت وچ پہلے چلا گیا۔ قدر کرنی چاہیے دی جانے، بولو سوچا کرو، فکر کیتا کرو اللہ نے کیوں بنایا سانو، اساں اس دنیا تے کیوں آئے ہیں، سارے پیدا کرنے دا مقصد کیا ہے، تاکہ بندے نو فکر پیدا ہوئے اور بندہ سوچ گنے ہیں جی۔ تو اللہ پاک نے دو جہان بنائے، دو کتنے، جڑے تھکے بیٹھو نو برسو، باقی جڑے سجاگ بیٹھے تو تھوڑا تھوڑا برسو۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے شب قدر ہوئے ٹھاڑ جڑی پوندی پئی ہے نا، ہاں تو مطلب سارے رحمت نالی میں رنگے ونجا، تھوڑے کیویں ساتھ دے میں دوسرا۔ ہاں اللہ نے کتنے جہان بنائے، دو۔ ایک یہ جہان ہے اس بعد عالم دنیا، ایک اس تو بعد جہان ہے عالم آخرت۔ میں تو ٹھیک ہے نا، عالم ارواح ہو گیا، عالم بطن ہو گیا، عالم برزخ ہو گیا، باقی رب العالمین کئی جہان، عالمین جمع عالم، لیکن موٹے موٹے ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا اللہ نے انسانوں کو بھیجا ہے آخرت دی تیاری کرنے واسطے۔ کسی نے عمر 100 سال 50 سال 60 سال جی میں دیتی ہے بھئی جا کے اتھے محنت کر، تیاری کر، اور آخرت ہی جو ادھا تک کو بدلہ مل سی۔ ہون کہیں تک کہیں اندازی تیاری کی تھی، کہیں دنیا تے اپنی زندگی کھپا دیتی، پیسہ جمع کرنے، کہیں زمینہ بناون تے کھپا دیتی، کہیں کوئی کاروبار سترہ رات دین لگے ہوئے بیچارے محنت۔ کنانو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے آخرت دی تیاری شروع کی تھی، دین سمجھا، اللہ رسول دے حکام سمجھے، ہیں جی اوامر اور منہیات سمجھے کہ اللہ نے کیڑے کام کرن دا حکم فرمایا اور کیڑے کامانو روک کا اللہ نے کہ کام نہیں کرنے، پھر وہ دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی کوشش کی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، اللہ فرمایا میں انسان کو بنائی محنت مشقت واسطے ہے کہ تے دنیا تے تکلیف آنی ہیں، اوف آنے بڑے اور بڑیاں بڑیاں اس نے تکلیفیں برداشت کریاں، تو کچھ دنیاوی تکلیفیں، کچھ انسان نے دینی تکلیفیں برداشت کریاں۔ دنیاوی تک گزر بڑیاں، دنیا تک دین واسطے جڑیاں تکلیفیں نا، انہاں دا آخرت دی ثواب ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے۔ انسان نے مشقت کرنی، اوق تو ہے، ہاڑ دے وچ روزہ رکھنا کو سوکھا کام ہے، ہاں جائے تاکھائی بے روزے ہی روزے بلا جڑی لذت کھوجے دیئے وہ وکھری۔ ہاں ہر کوئی اپنے فائدے بیان کر دینا، تو خجایت نے بیان کیتا بھی روزہ روزہ لیکن کھوجے دی لذت وکھری ہے، کہ ساری ڈاڑ جو پانی پیتا تے ساری ڈاڑ کھادا پیتا لذت تو ہونی ہے، لیکن جلے دی سزا ملی نا قیامت علی بات لذت ہو رو سی، ہاں پتہ لگ ویسی۔ تو خیر ہون بندے نے محنت کرنی ہے، تھے مشقت اٹھامنی آئی آخرت دی تیاری واسطے، تو او بندہ جس ویلے اپنی محنت مشقت اٹھا کے تیاری کر کے دنیا تو بہندا نا،
تو اللہ تعالیٰ اس دے بدلے جنت عطا فرمائے. اگر وہ محنت نہیں تھی، مشقت نہیں تھی جڑی اللہ پسند فرمائیے، نبی پاک پسند فرمائیے، تو پھر جنت ونجنا مشکل ہے. سانو حکم یہ ہے کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ، بال بچہ کو بھی جہنم تو بچاؤ. حکم ہے کہ نہیں؟ دوجا حکم ہے سارعوا الی مغفرت و جنت، جتنا جلدی ہو سکے اللہ کو معافی مانگنو تے جتنا جلدی ہو سکے جنت حاصل کر گنو. یہ گل سمجھ آئی صحابہ کرام؟ اسانو کیڑی سمجھ آئی؟ اساں تو ودے مسجد چاپڑے چ. اللہ قرآن فرمائے سابقوا الی مغفرت، جتنا جلدی ہو سکے اللہ کو معافی مانگنو، اور جتنا جلدی ہو سکے جنت لکھوا گنو اپنے نا. ہے قرآن مجید ہے نا؟ ہاں ایویں نہ آکھن جمال صاحب اپنی طرف گائیے. سابقو، سبقت کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. کیڑی سے حاصل کرنا؟ مغفرت، کہ اللہ تھانوں معاف کر دو. اور دوجی ہے جنت. جی ہاں سبحان اللہ. یہ آئے جلے آئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، سابقوا الی مغفرت و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. تو ایک صحابی حضرت عمیر سامنے کھڑی آیت سنی تے آدھے بخن بخن. واہ بھائی واہ، اے ساری زبانی ترجمے دا. واہ بھائی واہ. نبی پاک فرمایا کہ بھائی؟ فرمایا جی اتنا حکم آگے کہ جنت اور اللہ دی مغفرت حاصل کرو جلدی، تو میں کر سکتا ہوں؟ نبی پاک فرمایا کیوں نہیں تو کر سکتا؟ جی کیا طریقہ؟ فرمایا جہاد شروع ہے، چلا من جہادی شریک ہو جا تو اللہ تینوں معاف بھی کر دے سی تو جنت بھی دے دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، جہادی شریک ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ نے جنت عطا فرمائی. ان کو ڈھیل لگی ہے، دستی قرآن مجید کی آیت سنی اور ادھر تے عمل کیتا اور جنت اپنے نام کروا گئی دی. حضرت معاذ صحابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں کو کچھ ہو گیا قصور، اپنے تے زیادتی کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے. تو نبی پاک دی خدمت ہی چاہے کہ میرے کل قصور ہو گئے، غلطی ہو گئی ہے تو میں نو پاک کر دیو، میرے تے شرعی حد لا دیو. تو نبی پاک دی عادت مبارک ہے یہ جہاں بیان سنے نا تو چہرہ مبارک بے پاسے پھیر گنے. اور دوجے دن آئے پھر نبی پاک نے چہرہ مبارک ادھے پھیر گدا. پھر تیجے دن آئے پھر نبی پاک نے چہرہ مبارک ادھے پھیر گدا. تو ترائے دفعہ جلے اس نے اقرار کیتا، نبی پاک صحابہ کو فرمایا اس سے حد جاری کر دو، رجم کرو. رجم یہ ہے کہ چیل تک ٹوہا کھڑ کے اس نے پورو تے پچھڑکی بن کے اس نے وٹے مارو، مار دو. حد جاری ہو گئے جی، صحابہ نے وٹے مارے، حضرت معاذ فوت ہو گئے اس حالت. لیکن دیکھو غلطی ہو گئی تے آرام نہیں پیا تھا. نبی دی خدمت آ جائے جی کوئی ایسا طریقہ کرو جو میں نے بخشش ہو وجے، اللہ راضی ہو وجے، میں جنت چلا بنا. تو کوئی بندے پر دو کھڑے انہوں نے آکھا بھی کتنی گندی موت موئے ہے، کتنی گندی موت موئے ہے. نبی پاک نے لفظ سنے اور برداشت تو کر گئے لیکن ابھرے کوئی نہ. سنے صحیح. تو جس ویلے تو اگاں چلے نا تو اگوں اروڑی دے اتے گدھا کھرکا مویا پہ آئی، ہاں سجا پیا لتاں دے اتے. تو نبی پاک نے اتھے بن کے انہاں دو بندہ کو چھڈا اور نیڑے لگے. نبی پاک فرمایا انہوں کھاؤ اتھوں، اے کھاؤ گدھے دا گوشت. انہاں کہا جی دوسرا سن تعلیم دیتی ہے حرام نہیں کھانا، گڈا حرام ہے. نبی پاک فرمایا ہون تھوان سمجھے بے حرام ہے. جیڑا کام تساں کیتا ہے نا میرے صحابی دے بارے الفاظ آکھیں
وہ اس گدے دے گوشت کھانے والوں زیادہ گناہ ہے۔ سنو، حضرت معاذ نے جڑی توبہ کی ہے تو دی بخشش ہوئی ہے۔ اگر سارے مدینے تو دی توبہ کو تقسیم کیتا ویندا تو سارے گناہگار بخشے ویندے۔ سابقوا الی مغفرت و جنت ارضها السماوات والارض۔ تو دو کما جلدی کرنی ہے۔ اگر انسان کو غلطی ہو گئی تو معافی جلدی منگنی، تو ایسے کام کرنے جہدے نال بندہ جنت دا وارث بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اے جہان اللہ نے محنت واسطے بنایا، تیاری واسطے بنایا۔ اگلا جہان جزا سے زیادہ ہے۔ پھر اگے اللہ نے دو ٹھکانے بنائے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت حاصل کرن دا حکم ہے، جہنم کو بچن دا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دی ترغیب واسطے بیان فرمایا، سابقوا الی مغفرت و جنت۔ یہ ترغیب ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، اللہ کو معافی بھی گنو، اللہ کو جنت بھی حاصل کر لو۔ ہوں کیویں حاصل تھی وے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لا چکن اور عمل کیتے نے نیک۔ دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیتا، وعملوا الصالحات عمل کیتے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے انہوں واسطے جنت الفردوس عطا فرما دیتی، لکھ دیتی۔ جنت ونجن واسطے، جنت حاصل کرنے واسطے اللہ نے دو چیزیں بیان فرما دیتی ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالح۔ ٹھیک ہے جی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لائے اور عمل کیتے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہے جنت الفردوس ان واسطے میزبانی، مہمان نوازی اللہ دی طرفوں، خالدین فیہا، ایمان والے عمل صالح کرن والے ہمیشہ دے اندر آسن، لا یبغون عنہا حولا، کدائیں بھی تھک سے نہیں اکتا نہ ویسن۔ ایسی جگہ اللہ نے فرمائی، اللہ نصیب فرمائے، زور نہ لمحے نہ کھو۔ سمجھ آگئی نہیں گا؟ تو جنت ونجن واسطے کتنے کماں دی لوڑ ہے؟ دو چیزاں دی، کیڑی کیڑی؟ ایمان اور، ہون اگلی گال سمجھو، اعمال صالح۔ عمل صالح واسطے ترائیں شرطن، عمل صالح تاں بڑھتا ہے جو اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہوئے، ایک عمل صالح تاں بڑھتا ہے جو کم بندہ اویں کرے جویں نبی پاک سکھائیں، دو عمل صالح تاں بڑھتا ہے جو بندہ اللہ دی رضا واسطے وہ کام کرے، ترائے اترائے شرطن، اللہ دا حکم ہوئے، نبی پاک دا حکم ہوئے، وہ عمل بندہ اویں کرے جی میں نبی پاک فرمائے، تے کرے اس واسطے جو اللہ میرے تے راضی ہو جائے، تاں جا کے عمل صالح بن جائے۔ اگر اللہ دا حکم نہیں، نبی دا حکم نہیں، تاں عمل صالح نہیں بندا۔ اللہ دا حکم ہے، نبی دا حکم ہے، لیکن بندے انج نہیں کیتا جی میں نبی سکھائے، تاں بھی عمل صالح۔ ہن بڑے اگاں تھی اور چھوٹے گھر ویندے پین کہ بھی اگاں نوں نیندر آئی نہ ویلے نہ لگے ونجو، کیونکہ میں تاں روزہ رکھا کے گھر مننا تھونے۔ عمل صالح سمجھ آگے؟ کتنی شرطیں؟ ترے۔ اللہ دا حکم ہے، نبی پاک دا حکم ہے، بندے عملوں نے نہیں کیتا جی میں نبی پاک سکھائے،
ہوں میرے دیکھا ہے اللہ اکبر بندے نماز نہیں تھی ٹھیک ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اکبر غلط بنا کیوں قرآن کو غلطی آئی ہاں طریقہ غلط ہو گیا جیڑی شے پہلے پڑھنی ہے وہ پیچھے چا پڑھی جیڑی پیچھے پڑھنی ہے وہ جیڑے مالین صاحب کلو ایسو عالم کلو ایسو کہ ساڑھے امام صاحب نے آج نماز پڑھائی ہے کل ہو اللہ پہلے چا پڑھی سورت فاتحہ پیچھے چا پڑھی نماز تھئی کہ کوئی نہ واکسی یہ کیڑا مولی نواں نکلے ہو ماڈل آندے پہ نا نوے نوے ماڈل مولی آندے میں آدھا پہ ہوں جڑا نواں ماڈل آ رہے ہو جٹن ابھرین دیں زوری تے تاکہ تُسیں چار تھی ونجو آئے تھوڑے سے جانتے اللہ دا حکم ہے نبی پاک دا حکم ہے کہ نماز پڑھو نماز کو قائم کرو لیکن ادا طریقہ بھی اللہ دے نبی نے سکھایا اگر نبی پاک دے طریقے دے مطابق بندہ نماز نہیں پڑھتا تا او نماز ٹھیک ہے جی بندے آدھن سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے ہونا بھی چاہیے نبی نال محبت ایمان دی نشانی ہے نبی نال محبت پیار دی علامت ہے ہونا چاہیے پر اپنے قانون دے مطابق ایک بندہ اٹھا جی اس اذان دیتی اللہ اکبر تو شروع کی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کر کے دیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندے آکسن آج تو اس کو نمی کا اذان نہیں دیتے ہو یہ اگے تک کتھے مک دی آئی ہن اس کو پوچھو بیتا ہے محمد رسول اللہ کیوں آکھیں اس نے ایو اگو آکھنا جو میں نو نبی پاک نال محبت آئی میں نو نبی پاک نال پیار آئی میں سونے نبی دا نا چاہے میں کو گناہ دا کم کی دیں آل مگوی واکسی جناب دی سرکار اے جڑا دعا پہ اضافہ کی تے اللہ دے نبی پاک ہی نہیں سکھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید دا دن سویرے مسجد دے اندر گئن عیدگاہ دے اندر گئن ایک بندہ نفلیاں پیا پڑھ دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عید تو پہلے نفلیاں نہیں ہوں دیاں عید آلے دیں باجے صوفی ہوندے نا انہاں خمار ذرا چوکھا چڑھا ودا ہوندے کوئی ہٹ کے تک تو سڑ دے بھائی ساڑ دا کیڑا مسئلہ پہلے پتہ تا کر بھی اللہ دے نبی کام کیتا ہے بھائی اگے پیچھے پشاک پڑھو عید والے دی نفلیاں تساں پہلی عیداں دی پہ تساں سن گے نا مطلب فجر لے آؤ بھائی ویلے بیٹھا چلو ڈوڈ رکعتاں چھکی ونجو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی کیا کر رہے ہو عید سے پہلے نماز نفل نہیں ہے اس آگا میں اللہ دی عبادت پیا کرنا اللہ دے سجدے پیا کرنا کوئی دکھاوا مقصود نہیں اللہ دی رضا مقصود ہے میں سبحانک اللہم پڑھیں میں سبحان ربی العظیم پڑھیں میں سبحان ربی العالی پڑھیں میں الحمد پڑھی میں نال سورت پڑھی میں رکوع سجود کیتے میری کوئی غرض نہیں ہکا کر دے جو اللہ راضی تھی ونے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تیری نماز قبول کا نہیں نماز کیوں بھائی آدھا کیوں میں نماز دی وجہ تو جہنم ویسام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نماز دی وجہ تو جہنم نہ ویسے نبی سونے دی مخالفت دی وجہ تو جہنم جو ہے
اس واسطے اساں سکھائندے ودیاں سمجھائندے ودیاں اللہ سانوں بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تھانوں بھی توفیق عطا فرمائے کہ کام انج کروں جی میں نبی سونا سکھا گئے اپنی مرضیاں چھوڑ دیوں ورنہ دن قیامت دے جنت دے دروازے تے بورڈ لگا کھڑا ہونا ہے من اعرض عن سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی میں محمد دے طریقے تو جڑا ہٹ گیا ہوتا میرے نال کوئی تعلق نہیں پھر کے بنتی پھر کے بن سی عمل صالح واسطے شرط ہیں کہ حکم ہوئے اللہ دا حکم ہوئے نبی دا حق عمل صالح والے شرط ہیں کہ بندہ کم اومے کرے جی میں نبی پاک سکھائے عمل صالح واسطے شرط ہیں کہ بندہ کرے اس واسطے جو اللہ میرے تے راضی ہو جائے اللہ دا حکم ہے نبی دا حکم ہے پڑھتا بھی انہیں پیا جی میں نبی پاک فرمائے لیکن دلی چ رکھی کڑا ہے جو لوگ میں نمازی آکن نہیں سمجھے یہ موسم آ گیا نا کاٹن کاٹن یہ وقت بندے آدھے نہیں دے گھونا جنہ پھوگے اتھے بائیں کی پھوکنے اور پھوکے بدل ایک بندہ ہے اس نماز نہیں دیا اللہ اچھے ہاتھ بند اتھے بننے آن ان این تک کریں دے آرہ کی گھونا جی پہن دیئے اچھے ہم مسجد چایا کھڑا اللہ دے گھار آیا کھڑا آ کڑ انہیں سجدے جو گئے اچھے کر پہ بند کمال ہو گئی جا نماز تو آج دیئے اتھے تو آ کے اللہ دے سامنے اپنا سر زمین تے رکھ دے ونا حضرت مولا قاری محمد اشرف صاحب آدھیں دن کہ اللہ دے سامنے ناک نہ لی کے کڑھنے کہ میں اللہ سونا آیا میں گناہگارا میں سر جھکا دیتا ہے میں توبہ کریں نا میں ناک نہ لی کے کڑھیں نا میں معاف کر دیں اتنی آج سی ٹھیک ہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی جنائیں فقد اشرکا جس نے دکھاوے دی نماز پڑھی اس نے شرک کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن قیامت اللہ فرمائے سی جنہوں خوش کرنا چاہتے ہیں جا اسے کل ثواب گن میرے کل تیرا کوئی ثواب نہیں اس واسطے جب کوئی کام کرو اس واسطے کرو جو اللہ سونا ساتھ تھے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی عادت آئی کہ اس کلمہ پڑھن تو بعد جس ویلے انہوں نے سنا جو غلام آزاد کرنا بڑا ثواب ہے بہت بڑی نیکی ہے 7 غلام ملک ہدے تے آزاد کر دیتے انہوں نے حضرت بلال بھی شامل ہیں 7 غلام ملک ہدے تے آزاد کر دیتے انہاں دا والد ابو قحافہ کہن لگا ابو بکر پیسہ بھی لینے غلام بھی ملک ہندے کوئی کم دے بندے ملک ہدے کر جڑے کل تیرے کم میں آونجن سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا ابو جان میں کوئی اپنی خدمت واسطے تنا گندہ میں تا اس واسطے گندہ جو فق و رقبہ اگر دن آزاد کرنا بہت بڑا ثواب ہے اللہ میرے تے راضی ہو جائے میری کوئی غرض نہیں بھئی جی اللہ دی رضا مقصود ہے نا ہاں جی اللہ فرمائے دیکھو جی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي اس جہنم کول او بندہ بچ ویسی اتقا جیڑا وڈا متقی ہے وڈا پرہیزگار ہے تے اودی وڈی صفت ہے یؤتی مالہ یتزکا اپنا مال ودا اللہ دے راہ تے خرچ کریندا تاکہ پاک ہو جائے تاکہ تے اللہ فرمایا ہوتا کوئی بھی مقصد نہیں ہوندا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ایکو مقصد ہوندا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے نیک عمل واسطے آخری شرط بڑی ضروری ہے خدا دی قسم سارے کو لاندن نا ہوں تو خیر شکر سپی قربان تھی گا آندن کو $10 دے ون دوجی نال پوچھڑ آندن سارے اعلان کیتا ہے کہ کون
بھگتاونی پوندی مول صاحب کو کہ وزٹ ہر کہیں اعلان کریں نا تو سارے اعلان نہیں کرنا. ہوں مولی گڑے تے چڑھ گیا امان توبہ سپیکر تے اعلان نہیں تھیا. میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں دین قیامت 7 بندے ایسے ہوسن جنہ کو اللہ صد کے آنکسی پریشان نہ تھی وہ میری رحمت سائے تلے آونو. انہاں چوں ہیک بندہ ہو بھی ہو سی جس نے سجے ہاتھ نال مال خرچ کی تائی کھبے کو پتہ نہیں لگا. یہ صفت ہے جی سجے ہاتھ نال مال خرچ کی تائی کھبے کو پتہ. یہ آدھے دی میں 10 روپے دے ماتا ہر پورے محلے کو پتہ ہونا چاہیے تھا. ہن ودا دسیں دا میں بھی اج مسیح تے 10 روپے دیا بڑا کمال ڈھا دیتا ہی. اللہ دی رضا سامنے رکھی کرو. نیک عمل تاں بننا جو اللہ دا حکم ہوئے نبی دا حکم ہوئے اللہ دی رضا مقصود ہوئے. اللہ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان بھی ہوئے تے عمل نیک بھی ہوئے تاں میں جنت تا فرمائنا. علماء نے لکھا کہ ایمان ایویں جیویں مونڈ ہوئے بنیاد ہوئے. تنا درخت آندا نا تنا ڈانباں تو تلہ تلہ حصہ جڑا ہوندا. ایمان دا مثال ایویں آ رہے جویں درخت دا تنا تے منڈ ہوویں. عملاں دی مثال ایویں جویں لڑیاں تے پان تے پترے ہوویں. اگر منڈ ہووے تاں لڑیاں دی بھی امید ہے پتراں دی بھی امید ہے پھلاں دی بھی امید ہے پھل دی بھی امید ہے. یہ سرے کول منڈ کوئی نہیں کوئی عقل مند نہیں آگ سکدا جو درخت تلو نہ بھی ہووے تو لڑیاں آپے تھیندیاں ویسن پھل لگ دے ویسن پھل لگ دے ویسن. نہیں فرمایا ایمان دی مثال منڈ تے بنیاد والی تنے وانگویں. عملاں دی مثال تل ٹہنیاں وانگویں پتاں وانگویں. ہن دوہاں چیزاں سونیاں تاں بن سی سونا درخت جو تنا بھی ہوئے ٹہنیاں بھی ہوئیں لڑیاں بھی ہوئیں پتے بھی ہوئیں. چھانگا ہوئے درخت سونا لگ دے نا. ہاں تے تسیں دھیان کیتا کرو آپ نے تھوڑا چھنگایا پتہ نہیں کیا آکھاں. بعضے بندے نائدر کو آندے نا آدھے سارا چھل ساٹ وہ شروع تھی دے بھربٹاں تو اس طرح مچھاں تو اس طرح ڈاڑھی تو اس طرح. یہ دھیان کیتا کرو. مسلح شریعت حرام ہے. مسلح نا مسلح میم سے لام ہے مسلح. اس نو آدھے اپنے آپ کو بد شکل بناونا. اے شریعت حرام ہے. اور میرے نبی فرمائے زجن الرجال باللہا. اللہ نے مرد سنپ ڈاڑھی تے رکھے سارا حسن ڈاڑھی تے رکھے. یمن دے شہزادے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہاں دیا ڈاڑیاں تے اس طرح پھرے ہوئے ہیں. نبی پاک نے انہاں دی کھاڑی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے کہ انہاں کا سانو ساڑھے بادشاہ دا اس نے رب آدھے ہیں ساڑھے رب دا حکم ہے. اللہ دے نبی اپنے چہرہ مبارک تے ڈاڑھی تے ہاتھ رکھا فرمایا میرے رب دا حکم ہے اے ہے. اس واسطے ذرا اپنی چھانگا تھوڑی نہیں کرائے سمجھ کے کرائے. کل پوچھ تھی گئی تو بڑا کم اوکھا تھی ویسی. دوجی گل ہے داڑھی 1.25 لاکھ پیغمبر دی سنت ہے. داڑھی 1.25 لاکھ پیغمبر دی سنت ہے. ہن آپ سوچائے بات اسا کتنا نقصان وعدے کرے گا. ان الذین آمنوا اے پہلی شرط آ گئی جنت ونجن واسطے. اس نو آدھن عقیدت ایمان. کیا دیں عقیدت ایمان. عقیدے کے اندر پہلا چیز ہے اللہ دی توحید. کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو سبق دے رہے ہیں. فرمایا لا تشرک باللہ ان کو دل دا حرک دا. زندگی دے اندر اپنے اللہ دے نال کہ کو شریک نہ کریں. باویں قتل ہو ونے باویں جل ونے شرک نہ کریں. یہ اللہ دا حق ہے. توحید تے قائم رہنا تے شرک نہ کرنا اے اللہ دا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ صحابی کو فرما رہے ہیں، فرمایا ابو دردہ پتہ ہی بندے دے ذمہ اللہ دا کیا حق ہے اور اللہ دے ذمہ بندے دا کیا حق ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے دے ذمہ اللہ دا حق ہے کہ ساری زندگی دی عبادت کرے دے نال کینو شریک نہ کرے، پھر بندے دا حق اللہ دے ذمہ ہے کہ اس نو معاف کر کے جنت بھیج دے وے۔ اے ایمان دا پہلا حصہ ہے توحید، اللہ ادھی سمجھ عطا فرمائے۔ توحید تجھے ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تجھے ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سبق توحید خالص دام مسلمانہ بھلائی کی میں ایہو انمال جوہر ہا لٹائی کی میں گوائی کی میں درے دندان مدنی دے ٹوٹے توحید دی خاطر صحابہ پاک مدنی دے کٹھے توحید دی خاطر یا پونجی رسولان دی گوائی کی میں بنائی کی میں 1.25 لاکھ پیغمبر نے آکے مسئلہ بیان کیتا کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ دا حق ہے، یہ بندے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبیان دا شان اپنی جات برحق، ولیان دا شان اپنی جات برحق، فرشتان دا شان اپنی جات برحق، بزرگان دا شان اپنی جات برحق، پر عبادت دلائیں صرف اللہ دی ذات، سجدے دلائیں صرف اللہ دی ذات، منت منوتی دلائیں صرف اللہ دی ذات، سور پکار دا حقدار صرف اللہ دی ذات، مشکل کجات حاجت روا صرف اللہ دی ذات۔ ادھر دھیان رکھنا ہے جی ہاں، بیماری دے صحت دا مالک صرف اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمارہ واسطے جڑی دعا فرمائیں اللہم اذہب الباس یا رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے انسانہ دے رب میری بیماری کو دور فرما، تیری شفا بغیر کوئی شفا نہیں، اگر تو صحت نہ دے میں تک کوئی نہیں دے سکتا۔ جی ہوں اگلے سارے بیٹھوں لفظ شفا ہے شفا نہیں، شین تلے کے پڑھنی ہے اور پچھلے تساں شین تلے کے پڑھنی ہے، ہاں زبر نہیں پڑھنی کیونکہ معنی بڑا فرق نہیں۔ شین تلے زیر پڑھسو ہی تو مقصد ہے اللہ تنو صحت عطا فرمائے، اگر زبر پڑھسو دی تو مطلب اللہ تنو موت عطا فرمائے، بس یہ کچھ فرق ہے۔ جی ہوں ہے تھوڑی مرضی۔ ڈورا بندہ گئے کہ بیمار کو پوچھنا ہوں ہوتا ہی ڈورا اسا کہ میں ویسا میں سنی سی تو شے کا ہے نا ایک تھوڑا جہاں منصوبہ بنا کے نا اپنا ایک طریقہ کار تھا کہ بس اے میں آکساں وہ آکسن میں ان آکساں ان آکسن ویندی جاتے ترکیب دیندہ بندہ تو میں ویسا نا میں آکساں السلام علیکم، وہ اگو جڑا منہ ہلیسن آکسن وعلیکم السلام، میں آکساں بھائی جان کیا حال ہے کچھ حال حوال، وہ آکسی اگے نالو بہتر ہے، میں آکساں الحمدللہ، میں آکساں کیڑے ڈاکٹر دا علاج کرے وہ کہیں چنگے ڈاکٹر دا نا چاہتے ہیں، میں آکساں خیر ڈاکٹر تو بڑا تکڑا ہے، سمجھے دے پو تے میں آکساں کو کھامن پیمن وہ آکساں ہاں ہون کوئی غذا حلوہ شلوہ بھات شروع کیتا سے بیا کیش ہوندے وہ جڑا بیماراں کو ثابوت آنا ہاں کھچڑی ہون شروع کی تھی سے میں آکساں اللہ نصیب فرمائے، انہیں پہنچ گئے اس کا السلام علیکم، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، یہ تو برابر ہو گیا،
اس کہ سناؤ جی لالا جی کی میں طبیعت، اس کہ بڑے نازک حالت، اس کہ شکر الحمدللہ، اس کہ سناؤ کہ کیڑے ڈاکٹر دے علاج کے، اس کہ اسرائیل دا انتظار ہے، خیر ہے کہ ڈاکٹر دا بڑا تکڑا ہے، اس کہ کو کھامن پیون وہ تو سڑے پیا، اس کہ زہر کھاندا ہے، جڑے پہلے دو کلمات فرمائے تھے نا تریجے تک وہی سڑ گئے نا کہ کھامن پیون، اس کہ زہر کھان، اس کہ خیر ماشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے، انہیں جاٹ ویندن نے بڑے کھلے منہ نہ لگ، اللہ تینوں شفائے کاملہ عطا فرما، یعنی کمزور موت نہ آوے، پکی پوری موت آوے تیرے کیا تا دعا کریں بیٹھے تو دعا ایڈی پکی کی دی انہوں نے ٹور کیا آیا، اے دھیان کیتا کرو، صحت بیماری دا مالک کون؟ زور نال بولو، کہیں آنکھیں حضرت ابراہیم بیادن سیاتو دینا، میرے سونے محمد بھی فرمایا سیاتو دینا، تے حضرت جبریل آئے نبی پاک دی خدمت دے اندر اور فرمایا جی میں تھانوں وظیفہ دساں، بسم اللہ اللذی بسم اللہ ارقیک من کل دائن ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک، اللہ تینوں نظر بد تو بچائے، اللہ تینوں ہر حاسد حسد تو بچائے، تے اللہ تینوں صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بھی فرمایا شفا دینے والا، حضرت محمد بھی فرمایا شفا دینے والا، اور حضرت جبریل بھی فرمایا شفا دینے والا اللہ، تے پیر نصیر الدین بھی فرمایا شفا دینے والا۔ ہونی کوئی آنکھ نہیں جی ایسا نہیں مندہ، سادہ تو کوئی قصور کا نہیں، انہوں نے بھی فرمایا شفا صحت کون دے دا؟ اللہ تعالیٰ دے دا، اس واسطے ایمان پہلے پکا رکھنا، اولاد دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ زور نال بولو یار، میں ہی بیمار تھا رہے ہیں، ہمت نال بولو مطلب راتی بخشے بجا سارے ہیں جی، صحت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ سبحان اللہ، عام بندے دی گل نہیں، قرآن کئی جگہ دے واقعہ بیان ہویا کھڑا، اللہ دا نبی 120 سال ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، پہنچ گئے ہو، اللہ دا نبی اولاد کوئی نہیں، اللہ کو درخواستہ کرے رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ، اللہ دے سامنے درخواستہ کرے کہ پروردگار عالم انی واہن العظم منی، میں ہن اتھے پہنچ گیا کہ میری ہڈیاں کمزوری آ گئی، واشتعل الراس شیبا، سر میرا چٹا ہو گئے، لیکن ساری زندگی لم اکم بدعائک رب شقیا، اگے بھی تیرے کول منگدا رہا ہن بھی تیرے کول منگدا پیا، کدائیں زندگی چ میں نا امید نہیں ہویا، مہربانی کر میرے پروردگار، کیا کراں؟ فرمایا اللہ سنا میں ان بڈھا ہو گیا، اپنی طرف کو مہربانی کر، لا تذرنی فردا، میں نو کلا نہ چھوڑ، بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا کہ پیغمبر بھی اولاد معاملے چ میرے محتاج، ولی بھی اولاد معاملے چ میرے محتاج، عام عوام بھی معاملے چ میرے محتاج، اولاد دینے والا صرف یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، صرف بیٹیاں دے وے اودی مرضی، صرف بیٹے دے وے اودی مرضی، بیٹیاں تے بیٹے ملا کے دے وے صرف اودی مرضی، بالکل نہ دے وے۔ اللہ اکبر۔ میاں علی دے علاقے داؤد خیلیں ایک ظالم نے اپنی 3 بچیاں اکٹھیاں مار سٹیاں،
اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے میں قیامت علی پوچھا بیاشی زمین کو تلت انہاں معصومہ دا کیا جرم ہے جنہوں کو قتل کر دیتا ہے؟ ہاں جی، اس لئے تو شادی دی تو بڑی شوق ہوتی ہے۔ اب بھی اور آنکھیں بھی سے نہیں میں پہلے کرے سا والدین دی نافرمانی کی دی، رشتہ داراں دا مقابل شادی کر کھڑا جلے اولاد تھے ہوں خرچہ پورا نہیں دیندا ہوں معصوم بچہ کو مار سٹے۔ دیکھو بندے دے ہاں پھٹ دے خدا دی قسم کو وڈیاں نہیں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں۔ جی ہاں اللہ فرمائے لا تقتلوا اولادکم لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاک، بھوک دے ڈر کولوں بچہ کو قتل نہ کرائیں۔ نحنو نرزقکم و ایاہم، تھوڑی روزی دا ذمہ دار بھی میاں انہاں دی روزی دا ذمہ دار بھی میاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیٹھن آدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ دے نال دی مخلوق کو شریک بناویں حالانکہ تینوں پیدا اس فرمائے سب تو بڑا گناہ ہے۔ آدھے میں عرض کیجئے ثم ایون، اس تو بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقتل ولدک خشیت ان یاکل معک، اولاد کو اس واسطے قتل کرنا جو کل وڈے تھی کہ میرے رزق کھاوے دیں۔ میں آگے ثم ایون، اس تو بعد آپ نے فرمایا تو زانیہ حلیلہ جارکا، گوانڈی دی عزت برباد کرنا، اے تریجے نمبر دا وڈا گناہ ہے۔ کلمہ پڑھا لالا مسلمان جڑا آج تو پہلے 1500 سال پہلے عرب دی جہالت دے دورج مشرقین مکہ اپنی بچیاں کو قتل کر سٹے ہیں، وہ آج دا پاکستان دا 1500 سال بعد آمن والا اپنی بچیاں کو قتل کریں۔ اور قتل کیوں کیتے؟ رپورٹ دے مطابق انہاں کہ سانوں عید دے کپڑے کھنا دیو، زنانی کو آدھے بے توں چھڑیاں دھیاں جائیں نہیں پوتر کیوں نہیں جائیں دی انداز دلا دی پوتر جامنا تے نانی دے جمعے ہیں حصہ تا تے دے تے تے محنت کیتی ہویا دی ہاں آنکھنا لجو کوئی کہانی بس۔ خیر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو درخواست کر رہے ہیں تو مسئلہ سمجھ آ گیا نا بھائی، نبی بھی اولاد دے معاملے چودہ محتاج ہے کہ نہیں؟ جب 120 سال دی عمر بیٹا اللہ کو منگے، اللہ فرمائے آؤ جی میں بیٹا دیون والا، ہوں جلدی سوال کرتے ہیں میرا بیٹا کیویں تھی سی؟ اللہ فرمائے ایویں تھی سی، میرے کو کیا مشکل ہے، تینوں بنا گھدم تو اس نے بھی بنا گیا۔ 120 سال تو بعد اللہ نے بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کسے کہیں دنیا میں آر حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ یہ پیر صاحب بول رہے ہیں، پیر نصیر الدین صاحب۔ کسے مانگیں کہاں جائیں، کسے کہیں دنیا میں اور حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین، صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی اگر تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رضا کی جہاں رب تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے، کیوں مانگ رہا ہے مانگنے والوں سے؟ اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے۔ اللہ دا حق ہے، لہو دعوت
جنہ کو مشکل آ ونے، پریشانی آ ونے، بندہ کو حاجت مند ہوئے تو درخواست کینوں کرے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سونا سمجھا رہے مسئلہ ہے۔ اللہ نو مننا ہے تے مننا ہی نہیں جو زندگی جو دے نال شریک کینوں نہیں کرنا۔ جی ہاں، یہ مسئلہ تو سمجھاونا ہی، اے سمجھ نہ آیا تو باقی رگڑا لگا نکلا ویسے ہی، کیونکہ اللہ فرمائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت۔ کہندے نام اعمال وچ اگر شرک آ گیا نا، جنت حرام ہے اس بندے تے جنت نہیں بن سکدا۔ ہن اللہ دا فیصلہ ٹھیک ہے جا ساری سوچ ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ دا فیصلہ گیا، پیر بر حق، ولی بر حق، بزرگ بر حق، لیکن عبادت دے لائق صرف، سجدے دے لائق صرف، منت منوتی دے لائق صرف، شور پکار دا حق صرف، مشکل کشا صرف، حاجت روا صرف، بس یہ پکا کے رکھ رہے۔ ان الذین آمنوا، جیتے اللہ نو مننا ہے تے ایمان آمنا اتھائی نال کھڑے محمد الرسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد کو بھی رسول مننا ہے۔ اگر توحید مندہ تے رسول کو نہیں مندہ تا مسلمان نہیں، رسول کو مندہ تے توحید نہیں مندہ تا مسلمان نہیں، دعائیں پورے کلمے دا اقرار دینا مسلمان تے مومن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایک پاس ہے نا، دعائیں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ دی شریعت نو اللہ نے حتمی اور آخری شریعت بنائے، اسے تے چلن والا بندہ دن قیامت کامیاب ہو سی۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم، سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد ان کی باعث رحمت، رحمت للعالمین بن کے آمد ان کی باعث رحمت، پیکار شفقت خیر مجسم، پیکار شفقت خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، نور ہدایت نبیوں کے خاتم، نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر و نذیر سراج منیر۔ صفتاں پہ بیان تھی ہیں، بشیر و نذیر سراج منیر۔ اللہ پاک نے فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس واسطے قاری صاحب فرما رہے ہیں، قاری اشرف سے دینتاں پڑھی ہوئی ہیں، بشیر و نذیر سراج منیر، سراج منیر سارے آپ، بشیر و نذیر دائی اللہ شاہد اعظم، دائی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، سارے انسانوں کے محسن اعظم، سارے انسانوں کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ آپ دیاں کہندہ اخلاق آئی، نہ آپ دیاں کہندہ حسن آئی، ساری کائنات انسانہ تو زیادہ سونا بھی حضرت محمد، تے اخلاق دے لحاظ نال بھی سب تو سونا حضرت محمد۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے ہیں 8 درہم چاہ کے، اس ویلے درہم ہوندے ہیں پیسے جو 6.5 روپے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے ہیں 8 درہم چاہ کے راستے تے عورت بیٹھی روندی بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس گئے پوچھا کیوں روندی آدھیے میں فلاں آدمی دی باندیاں لونڈیاں انہوں نے میں نو 2 درہم دیتیاں سودے واسطے میرے کو لو گم ہو گئے او ہن میں نو مرے سن کٹے سن میں تا سودا گننائی پیسے گم ہو گئے اللہ دے نبی فرمایا پریشان ہومن دی کیا ضرورت ہے میں تے کو 2 درہم دینا حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر میں تینوں 2 درہم دینا وان کے اپنا سودا گنتے مالکاں کو خوش کر آپ نے 2 درہم اسنوں دے دیتے 8 چو 2 گئے تے باقی بچے تُس میں پڑھا تھی بنی تو سارے کو پوچھا باقی کتنے بچے انہاں کو ملو آن دی کاشن میں 2 سوال کی دن کہنی جواب دیتا ہوں میں نے آدھن تو سانو لوری سنا میں دسو بھائی نہ تم میں پوچھا انہاں نہیں کاشے سنائی حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر 8 چو 2 گئے تے باقی بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لیں گئے آپ نے اپنے واسطے قمیض خرید کی تھی چولا مبارک گھیتا جلے گھن گیتا تھا ایک آواز لگی بڑھڑا سے فلمر نعرہ مارے کون ہے اللہ دا بندہ جڑا میں نو چولا گھنا دے اللہ اس نو جنت اللہ لباس پویسی نبی پاک نے اس بڑھڑے دے دل آواز سنی آپ نے او چولا مبارک اس کو دے دیتا حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر نہیں سمجھ آتی پہ حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں باقی بچ گئے بس 2 پہلے گئے 4 اڈے گئے کتنے ہو گئے 6 تھے ہن کول کتنے 8 ہوں باقی بچ گئے آپ پھر بازار گئے آپ نے کرتا خریدا قمیض خریدی زیب تن فرمائے جلے واپس ہومن لگے پھر اگوا جنانی ہوا عورت وات روندی بیٹھی وات کی ہو گیا تھا انہوں آدھی دیر ہو گئے میں تو سویرے دیائیم اتنی دیر ہو گئے میں خطرے میں کو مالک مرے سن میں کو صدا دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشان ہون دی کیا ضرورت ہے چل میں تیرے نال سفارش واسطے چل دا حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر اللہ دے نبی رحمت للعالمین دے نال گئے مالکان دے دروازے دے جا کے آگا السلام علیکم نبی پاک دی عادت ہے بوہ نن کھڑکن دے ان کون انہاں سمجھائی پہ لوہے دے گیٹ آگئے تو ایسا کٹینے بندے کو صدیاں دی دشمنیاں نے بے حول ہو لے دروازہ کھڑکا ہو چاہ آیا تو کوٹ دیتا دروازہ کوئی تہذیب نہیں رہ گیا آپ گئے السلام علیکم ایک دفعہ فرمایا دوسری دفعہ فرمایا السلام علیکم تریدی دفعہ فرمایا السلام علیکم ہونوں نہ دروازہ کھولے گا آدھیں جی اساں سیاتی تا بیٹھیا سے لیکن اساں دل آدھے بھی میں تو ساڑھے تے سلام کریں دے رہو تے سانو فائدہ تھی اساں اس واسطے تھوڑا بوہ دیر نال کھولے تھوڑی زبان پاک جو رحمت والے سلام ساڑھے حق جو نکل دے پہن اساں اس واسطے ذرا دروازہ دیر نال کھولے نبی پاک فرمایا میں اس واسطے آیا اے تھوڑی لونڈی ہے ایس بیچاری کو جو دیر ہو گئی ہے تے تُسیں اس نو معاف کر دوں سزا نہ دیوائے انہاں آکھا جی تھوڑے آیا اساں اس نو معاف بھی کیتا ہے چھڑا معاف نہیں سے کیتا آزاد بھی کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہومن لگے آپ نے فرمایا یار اللہ نے 8 درہماں دے اندر کتنی برکت رکھی آئی نون ننگے بندان دے کپڑے بن گئے ایک اس بڑھڑے نو گنا دیتا ایک آپنا 2 بندہ کپڑے پائن ایک عورت دا خوف ختم ہو گئے ایک عورت دی غلامی ختم ہو گئی ہے کتنی برکت ہے اللہ پاک نے 8 درہماں دے اندر پائی حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی دے اندر جا رہے ہیں، اگوں ہک ضعیف العمر عورت گنڈی جا کے سر تے ویندی پئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے لگے، فرمایا اما جان اگر اجازت ہوئے تا گنڈی میں تھوڑی گھر پہنچا آواں۔ وہ تو کہنے کوئی آنکھیں تو آسن آپ گڈی ہیں جی، یہ پیغمبر دی سیرت پڑھو۔ آپ نے فرمایا ماں جان اگر اجازت ہوئے تو میں تھوڑی گنڈڑی اسی بھی ڈٹھا اس کا جنا کو بڑا چنگا لگتا ہے، سونا دیا گبروے اس کا جھالا جوانیاں مانے اللہ عمر اس برکت باوی، اس نے گنڈڑی ڈٹھی، نبی پاک سبحان اللہ چاہ کے دے دروازے دے جڑے نیرے پہنچے، فرمایا بچو میرا گھر آگے، میرا دروازہ آگے، گنڈڑی من دے چاہ۔ نبی پاک نے اس نے گنڈڑی ڈٹھی، آکھن لگی کیویں اللہ نے تینوں حسن عطا فرمائے، کیسی سونی جوانیاں عطا فرمائی، بچڑا تو میرے نال خیر خائی کی تھی، میری بھی ایک نصیحت سنی مان۔ اے آپ جان وڈی خیر خواہ پہ بن دیا نا، آدھے میری بھی ایک نصیحت سنی مان۔ او مکہ جڑا نواں نبی آئے محمد بن عبداللہ، دھیان کریں بچو دے نیڑے نبی آنے جیڑا مکے چایا ودا محمد بن عبداللہ او دے نیڑے نامانے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جان او تا محمد مایا سبحان اللہ ہے جی، قدر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، یہ تائیں کوئی واسطہ نہیں پیا، کوئی سون نہیں تھائیں، کوئی تعلق نہیں بنا، توری لوگاں یہاں پروپے گنڈے سن کے نفرت پھیلی ودیائیں، آج دل واسطہ پہ آدھئے اچھا تا کچھ ہور سنی ودیا سے کہ بڑا گند ہے، جیندے نال باندھے بھیڑ پا دیندے، پیو پتر دا واسطہ ختم تھی ویندے، بھرا دا نہیں راندہ، کوئی رشتہ دار، تو اگر او ہیں تمت میں نو بھی کلمہ پڑھائی من۔ ایک واری سارو آنکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، خلق میں حسن میں اعلیٰ، خلق میں برتر، سارے انسانوں کے محسن اعظم۔ میری گزارش ہے کہ دنیا تے جتنی کو سارے خیر خواہ ہوئے حضرت محمد گھاٹ، اماں ابا برادری پتریر چاچے مامے ملویر مساد دوست احباب جتنے بھی تعلقات ہیں بالکل سارے خیر خواہ حسن، لیکن حضرت محمد گھٹ، اس واسطے اپنی آخرت کی بربادی نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و والدہ والناس اجمعین، سارے انساناں تو زیادہ محبت میں محمد نال جے تائیں نہ ہوئے بندہ مومن۔ حضرت عمر اٹھے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو تھوڑے نال محبت ہے ہر کہیں تو زیادہ، لیکن اپنی جان تو گھٹ، میں نے جان ذرا چوکھی پیاری ہے، باقی رشتہ داران تو میں چھوڑ سکتا۔ تو نبی پاک فرمائے جب تک جان تم زیادہ پیارا میں نال نہ ہو جی مومن نہیں۔ اتھے حضرت عمر فرمایا میں نے جان تو سا زیادہ محبوب ہو۔ ساری محبت ہے ایویں ات والا نعرہ، انہاں دی محبت ہے سچ مچ والا نعرہ، بس اتنے نعرہ مانے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ سویرے نائی دی دکان تے بن کے داڑھی منائی آندے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، مولی اذان دی تھی اب کڑا پوے سے ہی سر کھاندہ ہون، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، روزے نش رکھے ہیں، اللہ دے نبی میں سکھایا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت دے اندر ویسی، الا من ابا، مگر او بندہ جنتی نہ ویسی جس نے میرا انکار کیتا۔ صحابہ نے عرض کی تھی من یا بجا رسول اللہ، کیڑا بدبخت ہے جڑا تھوڑا انکار کرے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جڑا میری اطاعت کرے سی وہ جنت ویسی، جے میری نافرمانی کی تھی اس نے میرا انکار کیتا ہے۔ جی ہاں اتنے سوکھا دین آگے ہاں جی،
مالک آکھے نوکر کو بھی باہر والا گیٹ بند کرا، اس آکھے جی باہر میل تھا جی یا نہیں آکھا منا نش اور باہر گیٹ آکھے جی میل تھا کڑے، اچھا کہ مکان والا دروازہ بند کر، آکھے جی اندر گرمی تھی سی، وہی آکھا منا، اس آکھے اچھا بلتی بند کر، بلہ بند کر سمو، اس آکھے جی اتنے کام میں کی دن کوئی تو تسیں چا کرو، ایسا مسلمان ہوں نہیں آ رہا۔ اللہ فرمایا جب نماز پڑھو کہ جی ٹائم نہیں لگتا، اللہ فرمایا داما دیو کہ اپنا قرضہ ٹھیکے، اللہ فرمایا روزے رکھو کہ جی روزی بچپن کو روزی کماونی ہے، تو کیا کریں؟ کل میں نے خبر پہنچی ایک علاقے دی کہ حافظ قرآن آئی، وہ لو کریں دا ہی کے دو ڈاڑے لو کیتے تو اس توبہ کی دی، اس کہ بس میں آج تو بعد لو نہ کرے سا روزے رکھے سا، اس نے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، پورا مہینہ وقت نس چکا ہے، اس نے کہا میں مسلمان اگاں واسطے توبہ کی تھی، حافظ قرآن ہے، اس نے کہا آئندہ میں قرآن بھی سنے سا تے روزے بھی رکھے سا، روزہ دے مہینے چے دنیاوی کام کو نہ کرے تھے، ایسے بھی بندے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جنت ونجن واسطے دو چیزاں اللہ نے فرمائیاں، کتنیاں؟ ایک ایمان اور ایک اعمال صالح، اے دو پلے ہوئے تو بندہ ویسی جنت، ایمان بھی کوئی نہیں تے عمل بھی کوئی نہیں، بندہ خالی مخالی اللہ دے سامنے گیا، بڑا اوکھا تھی۔ اس واسطے کوشش کرو اپنے بچوں کو، آپ بھی پہلے تو عقیدہ ٹھیک کرو کہ اللہ نو کیویں مننا ہے، نبی سونے کو کیویں مننا ہے، اللہ دے حق کیویں ادا کریں، نبی پاک دے حق کیویں ادا کریں، پھر نماز روزہ ایک گھر گھنو، اعمال آسن تو برکت آسی، اللہ دی رحمت آسی، جے دین گھاری چو لگا گیا برکت آپیں اڑ ونجنی نے، نہیں سمجھ، دین چلا گیا تو برکت آپیں لگی ویسی، مطلب تساں کو آساں نمازاں بھی نہ پڑھ دے تو اللہ ایویں دیتی آوے، اینج نہیں تھیندا۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء اگر اے ایمان بھی گناویں تو جیڑے کماں دا میں آکھیا کریں بھی صحیح، تو جیڑے کماں تو میں روکے رک بھی ونجن، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان دے برکتاں دے میں دروازے کھول، بندے کو عوام و گمان بھی نہ ہوئے کہ رزق پہنچتا پیا، لیکن جے نہیں تو پھر یہ کوا تھی جیڑی تھیندی پئی، گھر پیسے بھی ہیں، گھر دودھ بھی ہے، کنک بھی ہے، ڈاکٹر آکھے تیں کیسے نہیں کھاونی، ہن بیٹھے بے برکتی تو کوئی نتیجہ ہونا، پیسہ بھی ہے، گھر دی کنک بھی ہے، تروکنا بھی ہیں، ڈاکٹر آکھے روٹی نہیں کھاونی، دودھ نہیں پیونا، مکھ گھیو نہیں کھاونا، ہن بیٹھے کیسے کھاواں؟ آکھے کچی سبزی بڑکا کے لونا لکھا، ہن او ابال کھاندا بیٹھا، غریب کو پوچھو لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ٹماٹر ہضم، بصل ہضم، آلو ہضم، گوبھی ہضم، بندیالوی صاحب آتے ہیں گوبھی بندہ کھا کے تھمے راتی خواب سمجھ نہیں دیتے ساری رات، یہ جٹ کھاوے تو اللہ رسول دے حکم جو منی ودے پرواہ ہی کھا دیا، تو برکت آندی، برکت دین نال، اللہ ہر کہیں کو توفیق عطا فرمائے، نبی سونے دی شریعت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، والدین دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داراں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، دوستاں رشتہ داراں دے باقی گوانڈیاں پوانیاں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ کیڑی لوڑ؟ ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہویا، ٹی وی دیکھنا صرف اگر کوئی چنگی گل ہے تو کوئی منع نہیں ہے، اگر ننگیاں فلماں تے گناہ دے کم دے تو گناہ ہے، ہر شاید شر بھی ہے خیر بھی ہے، بندوق اگلا بنائیے خیر واسطے اس نال شکار بھی کر سکتے ہوتے، لیکن بے انسان کو مارنا، ٹی وی تے اگر مولوی صاحب آئے بیٹھا تقریر کریں دا بیٹھا سنو ہر دم کچھ نہیں، ننگی فلم آ گئی تو بند کر دو،
سارے ساریاں باقی دے دیں تو مالی صاحب آمنے تا ہوں لا سائی کٹ گنا، یہ غلط ہے۔ ہاں یہ تو مسئلہ میں پہلے عرض کر دیتا ہے، ادب احترام کرنا چاہیے، تعظیم رمضان دی ہے مسلمان دے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہو سکتا شب قدر ہوئے، سارے دعا اتفاقی منگو کہ اللہ سونا ساڑھے تے راضی ہو جا، ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ساڑھے کو غلطیاں ہوئی نا، ساڑھے غلطیاں دے نویک اپنی رحمت دے نال سانو معاف فرما دے۔ جیڑا وہ حصہ شب قدر چ ملنا ہوندہ نا، اللہ سانو وافر مقدار عطا فرما۔ کوئی پتہ نہیں ہے یار، ایسی رات ہے کہ نبی پاک 3 دہاکے پورے شب قدر دی تلاش دے اندر، پہلا دہاکہ رمضان دے اعتکاف بیٹھے و، دوجا بیٹھے و، تریجا بیٹھے، مت شب قدر مل ویندی ہوئے، بہت بڑا ثواب ہے خدا دی قسم، 80-83 سال تو زیادہ ثواب ہے۔ ایک رات کیا ایک تھوڑے جے وقفے دے اندر بندہ جاگ پوے، تلاوت کرے، چاہے وہ نفلی چا پڑھے، اگر وہ رات ہے تو بہت بڑا ثواب۔ تو ہوں تو وہیں 12 تھے کڑے تھیون والے تو اعلان کھڑے تھیندن، ہے کو معافی منگن والا، ہے کو روزی منگن والا، ہے کہندہ سوال جو میں پورا کروں، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک سانوں بھی رنگ لا دے، وہ دی رحمت دا کوئی بننا نہیں خدا دی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین المالک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نسألک من فضلک ورحمتک ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك یا ارحم الراحمین تو ساڑھے تے رحم فرما دے یا ارحم الراحمین ارحم علینا اللہ سنا سبوں گناہ کارا خطا کارا تیری مخلوق چو سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ تو ساڑھے تے راضی ہو جا اس رمضان دیاں برکتاں کولو رحمتاں کولو یا اللہ سا کو محروم نہ فرما ساڑھے گناہ دے نہ ویکھ اپنی رحمت دے روے سانو معاف فرما دے جا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے سارا دی مغفرت فرما سارا دی قبراں کو منور فرما سارا کو جنت الفردوس جگہ عطا فرما جڑے مسلمان بیمار ہیں انہوں کو صحت کامل عطا فرما جڑے مسلمان بے روزگار ہیں انہوں کو رزق حلال عطا فرما جڑے بے دین ہیں انہوں کو دین دی سمجھ عطا فرما جڑے مکہ مدینہ نہیں گئے انہوں کو ونجن دی توفیق عطا فرما جڑے جا چکے ہیں انہوں دی منظور مقبول فرما آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا بے اولاد نیک اولاد عطا فرما بیماروں کو صحت کامل عطا فرما سارے دوست مولانا احمد شعیب خان واسطے خصوصی دعا کرو ٹائم ہی ہو جی اللہ انہوں دی مشکل کو جلدی حل فرمائے اور وہ دن اساں دیکھوں کہ انہوں دی زبان چو اساں اللہ دا قرآن سنو اللہ دی توحید سنو اللہ پاک دے کو کوئی دیر نہیں اسباب پیدا کرن دی
اللہ سونا اس مشکل کو جلدی حل فرمائے۔ ساڈا تو ہے بھی وہ مالی سوا کری بے باب لہیلتن والا ردت فاج باب اقرب، ایک کو دروازے اللہ پاک اللہ سوا سارا دروازہ بھی کوئی نہیں، اسے دے سامنے اس ٹائم ہی درخواست ہے جہاں وہ حکم ہے کہ منگو تو میں تھانوں دیون واسطے تیار ہاں۔ اللہ سونا ہے سارے بہ کے تیرے گھر دے اندر درخواست کر رہے ہیں کہ سارے مولانا صاحب دی مشکل کو جلدی حل فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہم اصلح لدینی الذی عصمت عمری واصلح لدنیا التي فیہا معاشی واصلح لآخرت التي فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد